سوال یہ ہوتا ہے کہ ان میں سے جو نیک ہے ان کا کیا انجام ہوگا، ان کا کیا معال ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ راجح یہ ہے، صحیح بات یہ ہے کہ جنات میں سے جو نیک اور جو مؤمن ہوں گے ان کا ٹھکانہ وہی ہے جو ہم میں سے نیک انسانوں کا ہوگا، وہ ہے کہ دخول جنت۔ اللہ رب العزت سورۃ الرحمن میں فرماتے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے، قیامت کے دن ڈرے، اپنے اعمال نامہ پیش کرنے سے ڈرے، وہ اپنے برے خواہشات پورے کرنے سے رکے، سرکشی نہ کرے، نہ وہ دنیاوی زندگی کو ترجیح دے بلکہ آخرت کو بہتر مانے، آخرت کو ترجیح دے، آخرت کے پیچھے پڑے، جنتان، اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس بات بتانے کے بعد کیا فرماتے ہیں؟ اے انسانوں اور جنات کی جماعت، تم اپنی رب کی نعمتوں میں سے کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یعنی اللہ رب العزت انسان اور جنات کو بتا رہے ہیں کہ اگر تم تقوی اختیار کرو گے، مجھ سے ڈرو گے، نیک اعمال کرو گے، برے اعمال سے رکو گے، تو تمہارے لیے 2 جنتیں ہیں۔ اور سورہ رحمان میں اللہ رب العزت جناتوں کو بھی خطاب کرتے ہیں، جناتوں کو بھی ایڈریس کرتے ہیں، یا معشر الجن والانس، اور ہر فبأي آلاء ربكما تكذبان، اس میں انسانوں اور جنات دونوں کو اللہ رب العزت مخاطب کرتے ہیں۔ بلکہ ایک مرتبہ جنات کی ایک جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تھی۔ یہ بات یاد رکھنا کہ سورۃ الجن کی جو پہلی آیت کی تفسیر گزر چکی ہے، اس میں میں نے بتایا تھا کہ جنات صرف آئے تھے اور دور سے انہوں نے قرآن کریم کی تلاوت سنی تھی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں کی تھی، بلکہ بعد میں اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو علم بھی نہیں تھا کہ جنات آئے تھے، لیکن اس موقع کے علاوہ کئی ایسے واقعات اور ایسے موقع گزرے ہیں، محدثین فرماتے ہیں کہ کم از کم 6 مرتبہ ایسے ہوئے ہیں کہ جنات کی جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض ایسے موقع گزرے ہیں کہ جنات کی جماعت میں 60,000 70,000 جنات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ ایک مرتبہ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور صحابہ کرام کے سامنے قرآن کریم تلاوت کرتے ہیں، اور وہ بھی سورہ رحمان، اور الرحمن سے تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام تک تلاوت کرتے ہیں، شروع سے لے کر اخیر تک پوری سورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کر لیتے ہیں۔ اور تلاوت کرنے کے بعد صحابہ کرام تلاوت کے دوران بالکل خاموش، پوری سورت انہوں نے سنی۔ تو تلاوت کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنات جو تھے، میں نے ان کے سامنے بھی یہ سورہ رحمان تلاوت کی تھی، لیکن جنات جو تھے تمہارے بنسبت وہ مجھے بہتر جواب دینے والے تھے۔ تم تو خاموش رہے تھے، انہوں نے مجھے جواب دیا تھا، اور کتنا اچھا جواب دیا تھا کہ جب بھی میں اس آیت پر پہنچتا اور یہ آیت تلاوت کرتا تھا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جنات اور اے انسان، تم اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ جنات مجھے اس موقع پر جواب دیتے تھے، لَا بِشَيْءٍ مِّن نِّعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ۔ ہر مرتبہ جب بھی میں یہ آیت پڑھتا تھا، جنات جواب دیتے تھے، وہ کیا کہتے تھے؟ اے ہمارے رب، ہم تمہاری نعمت میں سے کسی ایک نعمت کو بھی جھٹلاتے نہیں ہے، فلک الحمد، اے ہمارے پروردگار، تمام تعریف تیرے لیے ہے۔ ہر مرتبہ میں یہ آیت پڑھتا، وہ جواب دیتے تھے، اور میں نے تمہارے سامنے تلاوت کی اور تم بالکل خاموش رہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا تھا، جو میں کہہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ جنات میں سے جو برے ہیں، جو بے ایمان ہے، جو بدکار ہے، ان کا ٹھکانہ ہے جہنم، فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، اور جنات میں سے جنہوں نے اسلام قبول کی ہے وہ انشاءاللہ جنت میں جائیں گے۔
کچھ علماء نے اس کے علاوہ بات بھی لکھی ہے اور کہی ہے، ان میں سے کچھ نے ایسے بھی کہا ہے کہ جنات وہ جنت کے کناروں پر رہیں گے، اطراف پر رہیں گے، نہ کہ مڈل میں۔ اور کچھ علماء نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ جس طرح فی الحال یہ ہے کہ ہم جنات کو دیکھ نہیں سکتے لیکن جنات ہمیں دیکھ سکتے ہیں، آخرت میں اور جنت میں ایسا حال ہوگا کہ ہم جنات کو دیکھ سکیں گے اور وہ ہم کو نہیں دیکھ سکیں گے۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اس کے متعلق کوئی صحیح حدیث نہیں ہے، علماء نے یہ بات لکھی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔